مشال یوسفزئی بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہے کہ کچھ ٹائم کے اندر ہی دوبارہ کابینہ میں داخل ہو گئی؟ تو مشال اپنی جگہ پہ ایک محنتی بچی ہے اور اپنے انگ میں ہے اور وہ ہے رنگ میں ہے اور رنگ میں ہے. یعنی مشال یوسفزئی بھی جنرل رانی پارٹ 2 ہے. وہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ اسی سسٹم کے ساتھ ہاتھ پہ جا کے بیعت کریں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. قاضی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ وکلا ان سے بھی ناراض ہے. خیبر پختونخوا میں یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن سے ہٹ گئی ہے. مولانا مان گئے ہیں. اب پی ٹی آئی والوں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں گزشتہ چند دنوں میں, تو اب پی ٹی آئی اکیلی رہ جائے گی اگر مولانا مان. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا موازنہ کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ. اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں اور جب وہ اقتدار سے ہٹے تو وہی امریکہ کے پاس گئے کہ میری حکومت بچائیں. تو اس کو آپ کیا مطلب کس طرح وہیں پہ لابنگ بھی ہوتی ہے, وہیں سے قراردادیں بھی آتی ہیں. 2 سال کی لڑکی کیریئر میں لائرس کی ایک 70 سال 75 سال کے اونٹ کی کمان لے کے چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین اکرام, آج آپ تھوڑی سی تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول بٹ صاحب تو موجود ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور شخصیات بھی آج ہمارا اس پروگرام کا حصہ ہیں. پشاور کے نامور صحافی ہیں شہزاد دورانی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف کرائیے گا آپ. اظہر علی صاحب جو ہیں پشاور کے صحافی ہیں, اور ان دونوں صحافیوں کی قومی معاملات پہ اور صوبائی معاملات پہ بھی ایک گہری نظر ہے. اس منظر نامے پہ کیا کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آئے روز کیا کیا اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں, تو اس حوالے سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان دو صحافیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور جناب معظم بٹ صاحب سے سوالات کیے جائیں. تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ نیا ایک انداز ضرور پسند آئے گا. ہم شروع کرتے ہیں اظہر صاحب آپ سے. آپ بٹ صاحب سے سوال کیجیے. تھینک یو عمر یاسر صاحب. بٹ صاحب, چونکہ آپ ایک سینئر قانوندان ہیں اور تحریک انصاف کی اس وقت لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اور عدالتی معاملات کو, کانسٹیٹیوشن ایشوز کو بہتر آپ سمجھتے ہیں, سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت تحریک انصاف کا جو ایک رویہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایک یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو آئینی معاملات ہیں, جو عدالتی جو نظام ہیں, اس میں مسائل ہیں, اس میں لوگوں کے شکوے شکایات ہیں, تحفظات ہیں, وکلا کے ہیں. لیکن جب اب گورنمنٹ کو اگر دیر سویر ہی صحیح, اگر گورنمنٹ کو ایک ہوش آیا ہے کہ وہ اس معاملے کو کوئی بہتری کی طرف ہم لے کے جائیں, کوئی آئین میں کوئی امینڈمنٹس لا کے جائیں, تو جس جماعت کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں اور آپ کے وکلاوین اس کے خلاف کیوں متحرک ہو گئیں اور گورنمنٹ کے آگے وہ رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں کہ یہ آئین میں کوئی امینڈمنٹس نہ آئیں تاکہ عدالتی نظام میں کوئی اصلاحات ہوں؟ آئین کا معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ آئین کو عوام اپناتے ہیں. آئین میں امینڈمنٹ کا بھی طریقہ کار موجود ہے, لیکن ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے یہ جان لینے کے لیے کہ جو اسمبلی ہے اسے مکمل ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں خواتین کو نشستیں نہیں دی گئی, ایک سکم یہاں پہ آ گیا, ہیوج آپ کہہ دیجئے بیسس پہ فارم 47 45 ان کے ڈسپیوٹس ہیں اور عدالتوں میں موجود ہیں. سوئم آپ عدالتوں کو دیکھ لیجئے. عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی 6 ججز نے لیٹر لکھا اور بتا دیا کہ ہم تو آزاد ہیں ہی نہیں, سرویلنس ہو رہی ہے, کیمرے لگائے ہوئے ہمارے گھروں میں, ہمارے رشتہ داروں کو بھی اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے لیٹر سپریم کورٹ کو لکھا. سپریم کورٹ نے تمام عدالتوں سے کمنٹس مانگ لیے اور تمام عدالتوں نے یہ بتایا کہ یہ بات صحیح ہے, سچ ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں تو یہاں تک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے دھمکیوں کے آتے ہیں, فون ریسیو ہوتے ہیں. تو عدلیہ کی یہ پوزیشن. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جب خواتین کی نشستوں کا کیس گیا تو پاکستان نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مائنورٹی میں جو ججز تھے انہوں نے اپنی ججمنٹ پہلے ریلیز کر دی. ججمنٹ تو اکٹھی آتی ہے نا, یہ کام انہوں نے پہلی مرتبہ کر دیا. تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنلی جو سسٹم ڈیولپ ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں امینڈمنٹ کی بات آئی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے تھے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے جو ساتھی ہیں وہ بیٹھے, میں تو اپنے اختیارات شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جب وہ ایکٹ آ گیا تو اب انہوں نے امینڈمنٹ کروائی
اور امینڈمنٹ میں اپنی مرضی کے ججز کو انڈکٹ کر کے اور اپنی نمبر گیم جو ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے. پھر خواتین کی نشستوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے وہی وجہ بنی ہے جسٹس منصور اور ان کی جورسپروڈنس میں, اور ٹکراؤ آپ دیکھ لیجئے آپ کو ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ نظر آتی ہے جس کا کام جوڈیشل ریویو ہے. اب یہ ایک سائڈ پہ آ گیا. پھر دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو تجویز پیش کی ججز کے تعین کی, اس کی نسبت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ملک میں کہیں بھی ان کی ٹرانسفر ہو سکے گی. ماضی میں یہ تجربہ ناکام ہو چکا, اس لیے کہ وہ 1 یونٹ کا جو قصہ تھا وہ اٹھا کے آپ کسی بھی جگہ کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے تھے. یہاں پہ ہمارے یاد ہے جسٹس عبدالکریم گنڈی صاحب تھے, وہ بحیثیت سول جج اور بحیثیت دیگر پوزیشن کے وہ وہاں پہ دوسرے صوبوں میں تعینات تھے. تو اللہ بخش خان ہمارے بڑے معروف جو ہے وہ جج تھے ہائی کورٹ کے, انہیں وہ بھٹو صاحب کے کیس میں سندھ لے گئے تھے. سو یہ پہلے ہو کے ناکام ہو چکا ہے یہ پروسیجر, یہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہوا. اور پھر صوبوں کی اپنی جورسپروڈنس چل رہی ہے نا, وہ آپ اسے اپ سائڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. لیکن ہمارے درمیان جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جب مسودہ لا منسٹر کے پاس نہیں ہے, دستاویز اس کے پاس نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیا امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے کہ پیچھے دستاویزات کنٹرول کس نے کیے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ پانی بہا کے لے جانا, تو یہ تو وہ چکر کر رہے ہیں. تو بار کاؤنسلز میں نہیں ہے, بار ایسوسیشنز میں نہیں ہے, اور گروپس جو ہیں مفادات کے نام پہ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ تقسیم ہو گئے ہیں. تو یہ فیئر ایکسرسائز آف اتھارٹی نہیں ہے. پھر آپ نے ایسے حالات میں کہ جبکہ آپ کی اسمبلی میں اسٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بہت شوق ہے امینڈمنٹ کرنے کا, تو آپ ریفرینڈم کرا لیجیے. ریفرینڈم کی پروسیجر تو آپ بٹ صاحب آپ انصاف لائز فورم کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور گزشتہ چند روز سے انصاف لائز فورم کی جانب سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ایک عوامی ریفرینڈم کرایا جائے آئینی ترامیم کے معاملے پہ. تو آپ کیوں اس بات کو عوامی ریفرینڈم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا کام ہی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کرے گی. تجویز تو بیسیکلی یہ میری ہی انیشیٹ کردہ تھی تحریک انصاف میں بھی. جی. دوسری طرف آپ نے بتایا نا کہ امینڈمنٹ ان کا کام ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ نے جی جب مارشل لاء کا نفاذ ہوا تو پریزیڈنٹ مشرف کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ آئین میں امینڈ, یعنی جو کام سپریم کورٹ کا ہے ہی نہیں وہ اختیار انہوں نے اٹھا کے دے دیا. جی. تو کانسٹیٹیوشن سے تو یہ کھیل رہے ہیں. ہمیں تشویش کیا ہے؟ ہم نے ابھی 9 مئی کے بعد کے واقعات دیکھ لیے, جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, جس طریقے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, جس طریقے سے پارٹی تبدیل کی گئی ہے, جس میں کوئی سنوائی کا بندہ نہیں ہے, لوگ اپنی جان سے گئے, اختیار کا بے دریغ استعمال ہوا, تناؤ فوج کے ادارے میں اور عوام میں بھی بڑھ گیا, فوجی عدالتوں کے قصے بھی شروع ہو گئے, اور سویلینز کے ملٹری کے ذریعے ٹرائلز کے قصے بھی ہو گئے, ہیومن رائٹس وائلیٹس ہو گئے. پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں, کانسٹیٹیوشن بنتا کس لیے؟ کانسٹیٹیوشن کا اخلاقی اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ملک بنایا ہے, تو جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی, باقی سارا اختیار اس لیے ہوگا. اب جو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس میں آرٹیکل 8 میں بھی امینڈمنٹ لا رہے ہیں. یعنی آرٹیکل 8 کیا تھا کہ اگر فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم کوئی کام ہوتا ہے تو وہ, یا قانون بنتا ہے تو وہ باطل ہوگا, وائڈ ایب انیشیو ہوگا. تو آپ نے جب آرٹیکل 8 کو اٹھا لیا تو آپ کسی کو اٹھا کے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ اسے لے جائیں, مسنگ پرسنز میں ڈال دیں, ملٹری ٹرائل شروع کر دیں, تو پورا جو نظام سماج ہے نا وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. آپ کا جو قرارداد مقاصد اور نظام جمہور ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. تو اس کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنے کی جو اوتھ ہے وہ ججز نے بھی لی ہے, ملٹری نے بھی لی ہے, ہمارے عوامی نمائندوں نے لی ہے. they have to defend this constitution. جب وہ اسی کی مصداق سے اس طریقے سے ارینجمنٹ کے ساتھ آگے جائیں گے تو یہ ملک اور قوم کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ معظم صاحب, ابھی آپ آئین پہ بات کر رہے ہیں تو آئین کے حوالے سے کہیں گے مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے, اور اب مولانا صاحب بھی آئین کی طرف ترمیم کی طرف جا رہے ہیں, تو اس صورت میں پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ وہ کہاں پہ کھڑی ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کی وجہ سمجھ لیجئے. سیدھی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ انیشیٹو یہ تھا کہ جو نظام سیاست ہے نا اس سے اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر ہے وہ ختم کر دیا جائے, اور اس بنیاد پہ وہ اتحاد کی بات چلی تھی.
باقی باتوں پہ اتحاد نہیں تھا. لہٰذا وہ کوشش تو ضروری ہے. پھر اس میں ماخذ و مرکز جو ہے وہ ہمارے عمران خان ہے. پی ٹی آئی کو سمجھ لیجئے پی ٹی آئی کیا ہے؟ فرمان عمران خان پارٹی ہے. یہ جو خان کا فرمان ہوگا اس کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ نظم ہے اور پی ٹی آئی کی وہ بات ہے. باقی ساری ارینجمنٹس ہیں. آپ وکلا کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی وکلا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے صوبے میں دیکھیں تو ہمارے صوبے میں بھی اب یہ دیکھیے کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے, قاضی محمد انور ہے جو کہ الیکٹڈ بندہ نہیں ہے, لیکن ان پہ صوبائی حکومت کا اعتماد ہے. ایک فوج, ایک ایم پی اے کو بھی انہوں نے گھر بھجوا دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ ہے, تو وہ اندر سے کون ڈائریکشن دیتا ہے, کیا ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے کیا پٹیشن لانی ہے, یہ ایک علیحدہ سائیکل ہے. دوسرا ایک علیحدہ سائیکل ہے جو کہتے ہیں کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون اسٹیبلشمنٹ ہے, کون کمپرومائز ہے, کون کمپرومائز نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ مثال کے طور پہ مجھ جیسے جو افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوکس اس بات پہ رکھنا ہے کہ رول آف لا ہو اور خان جو ہیں وہ آزادی سے باہر آ جائیں عوام کے درمیان میں. تو ہماری ایفرٹس ساری کی ساری اس جانب لگی ہوئی ہیں. بہت سے دیگر افراد ہیں کہ جن کی ایفرٹس جو ہے نا وہ مال و متاع و حکومت و سامراج سے ہے. تو وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے, وہ ایک علیحدہ نظم ہے, وہ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں آج بھی یہ بات جو ہے وہ فاروق نائک نے اٹھائی کہ یہ خواتین کی نشست کے متعلق جو ہے فیصلہ اس لیے ٹھیک نہیں تھا یہاں کا پشاور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ وہاں پہ تو ایگریو پارٹی جو ہے وہ آئی ہی نہیں تھی پٹیشن میں. تو وہ ہم نے وہ آواز پہلے اٹھائی تھی کہ جی خدا کا واسطہ ہے وہ جو ہماری خواتین ہیں ان کی پٹیشن میں آپ نے نام کیوں ڈالا ہے, کیوں نہیں ڈالا, اور باقیوں کی کیوں ڈال رہے ہیں, مخالفوں کی کیوں ڈال رہے ہیں. ہم نے بتایا کہ وہ فارمیشن جو ہے غلط ہے, اس سے ایک علیحدہ اختلاف کی بنیاد پڑی, لیکن آپ دیکھ لیجیے نقصان ہوا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مختلف انگ سے کام ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ صورتحال دکھائی دے گی. آپ نے مجھ سے فضل الرحمان صاحب کی نسبت سے بات کی تو ان کے ساتھ یا کسی اور سے بھی, آپ اچکزئی صاحب سے بھی, یہ اتحاد اس لیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر ختم ہو, فوج یا دیگر جو سیاست میں ملوث افراد ہیں وہ اوتھ کے مطابق اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں, ایسی سیاسی فضا پیدا کی جائے. باقی چیزوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اگر ہمیشہ آئین کے تناظر میں بات کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو سائن کیا تھا نا, انہوں نے بھی کیا تھا, میاں صاحب نے بھی کیا تھا, محترمہ بے نظیر نے بھی کیا تھا, خان صاحب نے بھی کیا تھا, وہ خان صاحب نے بھی کیا تھا. لیکن ہوا کیا, وہ انہوں نے کہا صحیفہ قرآن تو نہیں ہے, اپنے آپ کو یہ لوگ باندھتے ہی نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہے نہیں. سو آپ مولانا فضل الرحمان کو یہ یاد رکھیے کہ وہ خود ایک اینٹی ہیں, وہ اپنے انداز سیاست میں چل رہے ہیں. ہم اخلاقی طور پہ جتنے بھی بیریئرز ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اب اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں جی وہ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی کوشش تو ہے کہ ان کو اپنا ہم نوا بنایا جائے, لیکن اب اطلاعات ایسی ہیں کہ وہ مان گئے ہیں, مولانا مان گئے ہیں. اب پی ٹی آئی والوں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں گزشتہ چند دنوں میں, تو اب پی ٹی آئی اکیلی رہ جائے گی اگر مولانا مان جاتے ہیں. اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں, جس طرح آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اثر ختم ہونا چاہیے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی ایک مرتبہ پھر؟ جی ہاں, وہ میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں 2012 کی ججمنٹ ہے, شورى آفاق ججمنٹ ہے, اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ. اس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے فوج جو ہے وہ اپنے اوتھ کی پابند ہے, سیاسی امور میں ان کا کام نہیں ہے, وہ سیکیورٹی فراہم کرے گی, وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی ریاست حکومت, یہ ان کا کام ہے نہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس میں موجود ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کا اثر بحال ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایس پی آر جو ہے پریس کانفرنسز کرتی ہے, پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن کو دیکھا جائے گا تو یہ لوگ ڈیفنس منسٹری کے انڈر ہیں, تو جو بات ہونی چاہیے وہ سیفٹی وال جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری کا ہے. تو وہ اس کا کام میں توازن پیدا کرنا, فوج کی مشکلات کو بھی کم کرنا, قوانین ایسے بنانا کہ فوج کے معاملات کو سپورٹ ملے, یہ کام ڈیفنس منسٹری کا تھا. ڈیفنس منسٹری نے یہ کام کیا نہیں, انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, یہ کبھی کہتے ہیں معافی مانگو, یہ کبھی کہتے ہیں ڈائلاگ نہیں ہوگا, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں پہ بڑی گراں گزرتی ہے بات کہ یا اللہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا ہم فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیا ہم فوج کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو پرائیڈ ہے فوج کا نظم جو ہے اس پہ تو ہم فخر کرتے ہیں, تو ان کے خلاف تو ہم ہو نہیں سکتے. ایک ادارہ ہے,
ان کا عسکری ادارہ ہے, ان کی انتہا بھی عسکریت ہے, ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوئی ہے. اس میں ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہماری اولاد ہے نا, ان کے خلاف تو ہم نہیں ہیں. سسٹم کی بات ہے, گورننس کی بات ہے. جو کام ہماری ڈیفنس منسٹری کو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. یہ لوگ باقاعدہ سیاسی معاملات میں ملوث ہو گئے. اوتھ جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے سیاسی معاملات میں آئیں گے نہیں. نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ان کی انٹیلیجنس ہے, ان کے پاس بھی مضبوط گراؤنڈز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فوج بے مہار چلی ہوئی ہے. فوج انٹرنل اینیمی کے خلاف بھی برسر پیکار ہے, اور ڈومیسٹک اور فارن دونوں کو وہ لے کے چل رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ ارد گرد کے لوگ کس طریقے سے پاکستان پہ جو ہے وہ اپنا اثر بڑھانا چاہتے ہیں. فوج ایک یونیک کردار ادا کر رہی ہے, لیکن میدان سیاست میں توازن کے ساتھ صحیح ماحول کا لانا ضروری ہے, اور وہ آئین پہ عمل درآمد کے بغیر نہیں ہو سکتا. کس آئین پہ عمل درآمد کے بغیر؟ 1973 میں مارشل لاء نہ لگے. یہ 1973 میں اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کر کے دستخط کر دیے تھے. آرٹیکل 6 بھی اس لیے ڈالا تھا, اور فوج کے ہنگامی حالات میں آنے کے متعلق بھی آرٹیکل ڈالا گیا تھا کہ آپ ان ایڈ آ سکتے ہیں جب آپ کو سیویلین حکومت کہے. تو وہ بھی نظم, لیکن وہ والو میں بھٹو صاحب کی اس وقت سپیچ بھی تھی کہ یہ اب سیاستدانوں کے کردار پہ مبنی ہے کہ وہ گنجائش نہ چھوڑیں. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کی سیاست میں ملوث ہونا, یا ان کے ساتھ شریک عمل ہونا, یا ان کا عوامی نمائندوں کو شریک عمل بنانا, یہ در حقیقت وہ ایک پرابلم ہے جو پاکستان کے سماج کو گد کی طرح کھا رہا ہے. معظم صاحب, آپ کی باتوں سے ابھی میں نے اندازہ یہ لگایا, بلکہ آپ نے خود بھی یہ کہا کہ تحریک انصاف کی سیاست کا مقصد, یا انصاف لائر ان کی جو جدوجہد کا ہے, عدالتی جو جنگ لڑ رہی ہے, اس کا مقصد یہ کہ عمران خان کو ہم جیل سے باہر نکالیں. اگر آپ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے آپ کو کوئی بھی سگنلز ملتے ہیں پازیٹیو, اور وہاں سے آپ وہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, تو پھر وہ آپ اسی سسٹم کے ساتھ ہاتھ پہ جا کے بیعت کریں گے. تو یہ ایک بطور سیاسی جماعت یا ایک قانونی جو آپ لوگوں کا ایک حلقہ ہے, وکلاء ہیں, ان کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ صرف اپنے ایک جماعت کے لیڈر کو نکالنے کے لیے, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں بھی دو تقسیم واضح نظر آ رہی ہے. کچھ ججز کو تحریک انصاف کے حامیوں نے بالکل ایک دشمن بنا کے پیش کیا ہوا ہے, کچھ کو اپنے ہمخیار سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو ہمارے مشکلات ختم ہوں گے. کیا سیاسی جماعت کو اور بالخصوص وکلاء کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو وہ پیش کریں؟ وکلاء کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق دیے ہوئے نظم کو سمجھتے ہوئے کام کریں. وہ جانتے ہیں کہ جب وہ آئین کے مطابق کام کریں گے تو ایگزیکٹو, جوڈیشری, لیجسلیچر, یہ تینوں ٹرائیکاٹومی آف پاور کے اصول پہ کام کر رہے ہیں. یہ سٹیک ہولڈرز ہیں. تو سیاستدان جب ایمرج کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک علیحدہ حیثیت نہیں رکھتے, انہوں نے رول کرنا ہوتا ہے. جب رول کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سب کو, ریاست کو ایز اے ہول انہوں نے انکلوسیو آف آل لے کے چلنا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کے تمام پر تو پولیٹیکل پارٹی نے کیا کرنا ہے, وہ تو آپ کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے. لیڈر ہم ہیں, لیڈ ہم کریں گے, قوم کو ہم لے کے اس لیے جائیں گے کہ قوم تو ہمارے ساتھ ہے نا. آپ باقی جو آرگن جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو گورننس کا سسٹم ہے, مثال کے طور پہ ایگزیکٹو, جوڈیشری, لیجسلیٹر, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا سکہ چلتا ہے, اور انہوں نے اختیار کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اب وہاں پہ جب اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کر کے معاملات کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریشنلائز کرنے ہوتے ہیں. یہ سرکاری, یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے, اس لیے کہ لے کے چلنا ہے. جہانگیر کرامت جو ہے, انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے ایک پروپوزل پاکستان کو دیکھتے ہوئے پیش کی تھی کہ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک سپریم کونسل بنائے جس میں ہماری آرمی لیڈرشپ بھی ہو, تمام سٹیک ہولڈرز ہوں, اور ہم قومی سلامتی کے امور پہ مل کے چلیں توازن کے ساتھ. اس بات پہ میاں نواز شریف صاحب نے ان سے ریزگنیشن مانگ لیا تھا, اور ہی واز اے ویری کریجیس اینڈ ویری ڈیسنٹ آفیسر. انہوں نے وہ استعفیٰ بھی دے دیا تھا. ماضی میں آپ چلے جائیں, ماضی میں بھی ہوا ایسے تھا کہ یہاں پہ مارشل لاء لگ گیا, اور مارشل لاء کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایوب خان آئے. ایوب خان سے پہلے جنرل اعظم کو لے کر آئے تھے لاہور میں لگا کے. تو یہ لوگ جو آئے ملوث ہوئے, تو ان لوگوں نے اپنی سیاسی بیسز بنائی. ایوب خان نے فاطمہ جناز کو جو ہے کٹیل کیا. اسی طریقے سے یحییٰ خان جو ہیں وہ انہوں نے مجیب اور بھٹو صاحب کو اپنے اس میں لینے کی کوشش کی حصار میں, اور آپ نے دیکھے کہ سیاسی معاملات پہ کہاں جا کے ٹوٹے. تو وہ معاملات در حقیقت توازن والی بات تھی جو کہ ان لوگوں نے قائم نہیں کیا. دیکھیں
جس کا کام اسی کو ساجے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ لیڈ کریں, اور وہ لیڈ کرنا انہیں کرنا کیسے؟ آئین اور قانون کے مطابق ہے. سسٹم اگر رگڈ ہوگا, آپ انجینئرنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے بندوں کو لے کر آؤ گے تو یقیناً وہ آپ کے اشاروں پہ کام کریں گے. صاحب, آج کی اپوزیشن جس کو جمہوریت بہت پسند ہے, وہ بڑی جمہوریت کی اور بڑی آئین کی باتیں کرتی ہے. جی. جب یہ, اور آج کی حکومت جب ماضی میں اپوزیشن میں تھی تو وہ جمہوریت اور آئین کی باتیں کرتی تھی. کوئی بھی اپنے ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا, اور اسی کے کندھوں پہ آتے ہیں. پھر جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو پھر جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کا رول اور سویلین سپریمیسی ان کی ترجیح بن جاتی ہے. نہیں عمیر, ایسا لیکن ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں, خان صاحب کے دور میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں, بلکہ خان صاحب تو کئی قدم آگے بھی نکل گئے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اس قوم کو انہوں نے ہی یہ بات سمجھائی تھی. میں عمیر, تو آج ان کا, چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے, تو آج وہ میر جعفر بھی ہیں اور وہ میر صادق بھی ہیں, دیکھیں وہی جو قوم کے باپ تھے. دیکھیں عمیر, آپ اس چیز کو سمجھو. آپ پارٹیز کو لے لو, آپ پیپلز پارٹی کو لے لو. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین بنایا. اس آئین میں اس نے فوجی مداخلت کا راستہ روکا. جی. آرٹیکل 6 ڈالا. آرٹیکل 6 کا اطلاق تو ہماری عدالتوں نے کر رہا تھا نا. جی. ہماری عدالتوں نے تو آرٹیکل 6 کو انڈائریکٹلی آپ سمجھ لو جوڈیشل مرڈر کر دیا بھٹو کا. جی. ڈیفینس تو پرووائڈ نہیں کیا, لیکن اس نے تو کاسٹ ادا کر دی نا, امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی, قوم کے لیے اسلامک بینک بنانے کی, ایٹمی قوت بنانی ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس نے تو قیمت ادا کی, اور قیمت کیا ادا کی؟ ایک فوجی جنرل کے ہاتھوں پھانسی ہو گیا جوڈیشل سسٹم کے ذریعے سے. جی. یہ تو ہو گیا. یہ رہی ایک بات, مثال میں نے آپ کو دی. دوسری مثال آ جائیے. دوسری مثال آپ کو ملے گی میاں نواز شریف کی. میں نے آپ کو بھی جہانگیر کرامت کا ذکر کیا کہ جب اس نے یہ پیٹرن پیش کیا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز مل کے ایک بناتے ہیں سپریم کاؤنسل, تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ریزائن دے دو. میں آرمی رول نہیں چاہتا. آرمی کا کیا کام ہے, وہ جائے ڈیفینڈ کرے خود کو. اس نے ریزگنیشن لے لیا اور اس کی قیمت بھی اس نے ادا کی. جی. رائٹ. یہ دوسری بات ہو گئی. اب رہی تیسری بات. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو تیسری بات ہے, جب یہاں پہ ماحول بنا اور ایک ڈسکس یہاں تک ہوا کہ ایک فورن انٹرونشن آ رہی ہے, اور فورن انٹرونشن سے لابنگ کے ذریعے انہیں ہٹایا جا رہا ہے, ہی ٹوک اے اسٹینڈ. پھر اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, اور اس کو اس نے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. جیسے جیسے وہ نیوٹرلائزیشن کے عمل کو ایڈریس کرتے رہے, اور زیادہ انہیں جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. تو اس نے کہا دیکھو, دیوار سے لگا ہوا جو چیتا ہے نا, وہ پھر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے. اب اس بات کو آپ بے نظیر کے ساتھ ملائیں. بے نظیر محترمہ کا کہنا یہ تھا کہ جمہوریت بڑا انتقام ہے. یعنی ان کے متعلق یہ تھا کہ وہ جب آئیں گی تو وہ بھٹو کے بدلے لیں گی. آپ حسینہ واجد کی مثال لے لیں. ان کے متعلق یہ ریزرویشن تھی. اس نے کہا نہیں, جمہوریت خود ایک بڑا انتقام ہے. تو وہ آئیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آخر میں آپ نے دیکھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا. شی پیڈ دا پرائز. رائٹ. بھٹو پیڈ دا پرائز, میاں نواز شریف پیڈ دا پرائز. انہوں نے پرائز پے کی ہے. اب آ جائیں عمران خان. عمران خان نے تو جانے سے پہلے کہا, اور جس وقت وہ حکومت میں تھا اسٹیبلشمنٹ کو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میری حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کی گئی تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, مجھے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کا عمل لے کر گیا ہے. ہی از فائٹنگ. تو بے نظیر اور عمران خان کے مطلب خواہش میں فرق نہیں ہے, راہ میں فرق نہیں ہے, طریق میں فرق ہے. تو آپ جو یہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم ایسا ہوا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں, تجربات نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو مارجنلائز کرنا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس نے کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ ان کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھیں جو کہ اس جلا وطنی کے دوران انہوں نے خاص طور پہ اپنی کانفرنس میں جو ہے, جس میں آل پارٹیز کانفرنس تھی, اور جو انہوں نے تقریر کی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے جرنیلوں کو کھینچا تھا اپنی اس تقریر میں, اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں معاملہ فہمی میں اسے لے کر آئے. انہیں پروٹوکول بھی دیا, ریڈ کارپٹ بھی دیا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, دیکھیں وہ اس کی انسٹیٹیوشنل کمزوریاں. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
اب آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پیچھے IMF بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں چائنا کے بھی پرابلم بنے ہوئے ہیں، ادھر سے انڈیا بھی ہمیں مارنے کے لیے آیا ہوا ہے. موزم صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا موازنہ کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ. اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں، اور جب وہ اقتدار سے ہٹے تو وہی امریکہ کے پاس گئے کہ میری حکومت بچائیں. تو اس کو آپ کیا مطلب اس کی کس طرح وہیں پہ لابنگ بھی ہوتی ہے، وہیں سے قراردادیں بھی آتی ہیں. آپ بھٹو نے کمنٹس لکھے جس وقت انہیں ٹرائل کیا جا رہا تھا، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دیکھو مجھے ان کے فارن آفس نے یہ لیٹر لکھا اور مجھے کہا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے. جی اس نے پورے کمنٹ لکھے، ان کے فیصلے میں وہ ان کا ذکر بھی ہے، لیکن ہماری سپریم کورٹ اس پہ خاموش رہی. رائٹ، لیکن بے نظیر نے انگیج کیا، امریکہ کے دورے پہ بھی گئی، برطانیہ میں بھی رہی، شی انگیجڈ پولیٹیکل پروسیس. دیکھیں پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا، اس نے انگیج کرنا ہوتا ہے، وہ دنیا میں جاتا ہے، اپنے دشمن سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، اپنے دوست سے بھی بات کرنی ہے. اب یہ جو ان کے ساتھ عمل ہوا، رشیا میں جو ان کا دورہ اس نازک ٹائم میں آیا، ان کے ریپرکشنز اٹھانے پڑے، یا جو معاہدات وہ کرنے جا رہے تھے وہ چائنا کی نسبت سے اور دوسرے کی نسبت سے امریکہ جیسے ممالک کے لیے انجوریس تھے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل مانیٹری سٹیکس بھی بہت زیادہ ہے. تو لیڈرشپ جو ہے اس کا کام ہے کو ایگزسٹ، وہ موقع پہ بات کرے گی. اس سے جب کہا کہ جی آپ بیسس دیں گے، انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اس پہ تو انہوں نے اپنا موقف چینج نہیں کیا. اب رہی بات یہ کہ انہوں نے بیسز مانگے بھی نہیں تھے امریکہ. اب دو باتیں ہیں، دیکھیں آپ اس کی ہسٹری کو اگر کمپیئر کریں نا، تو آپ کو اپنے بڑا بیر میں جو آپ کو دیے تھے بیس، آپ نے امریکہ کو دیے تھے، اس کی ہسٹری، اس کا میکنزم آپ کے سامنے ہوگا. 50 سے سکندر مرزا کے وقت میں شروع ہوا، جب مارشل لاء لگا 54 وغیرہ کے بعد جو ہے ایوب خان نے اس کی تکمیل کی 58-59 میں، سوری، تو وہ ان کی تکمیل ہوئی. یعنی سکندر مرزا کے وقت میں شروع ہوا، ادھر سے تکمیل ہوئی. سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا. جی آپ کا یہ کہنا کہ کہانی تھا اٹ واز این انٹرویو کہ جس میں ان سے پوچھا گیا اور اس میں کہا ایبسولوٹلی ناٹ. جی تو اس بات پہ انہیں جو ہے اس کو کنفرنٹیشن فیس کرنی پڑی. جی سو وہ ایک علیحدہ عمل ہے. ڈیموکریٹک پروسیس پہ پھر انہوں نے ان لوگوں کو جواب دہ بنایا کہ تم لوگوں نے میری حکومت کو ہٹانے کے لیے غیر جمہوری اور غیر سفارتی راستہ اپنایا، اور اس کو انہوں نے انٹرنیشنلی ایکسپوز کیا. CNN کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انہیں دیکھ لیں. انہوں نے کہا، انہوں نے وہ لو کی اور ساری انوائرمنٹ بتائی. ہی انگیج دیٹ تھنگ. اور بی بی نے بھی یہ کیا تھا، امریکہ وغیرہ، یہ سارا کچھ. جب عدلیہ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بدقسمتی ہمارے ملک میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے، بدقسمتی سے، کہ سپریم کورٹ کے ججز میں اس وقت ایک بھرپور تقسیم ہے اور ان کے درمیان خط و کتابت ہو رہی ہے ایک موقف اور دوسرے موقف پہ. تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی تشویش کی بات ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کے ججز میں اس طرح کہ ایک رفٹ ہے. ماضی میں بھی ہوا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بوریوں کے قصے بھی چلے. جی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ڈیوائیڈ آیا. ہمارے پشاور ہی سے انہوں نے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیا. ایک ہی سپریم کورٹ سے دو علیحدہ علیحدہ بن رہی تھیں جو کاز لسٹیں. تو ماضی میں بھی یہ ہوا، اور اس کے پیچھے بھی عوامل آپ کے سامنے ہیں. اس وقت ایک پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بڑا ایگزرٹ کر گیا تھا، جس میں پھر توہین عدالت کے کیسز بھی ہوئے. یہ میاں نواز شریف کا دورانیہ تھا جس نے لیگل پروسیس کو جو ہے اور عدالتی پروسیس میں ڈومینیشن کی کوشش کی تھی، اور پھر وہاں پہ ریزسٹنس آئی، تقسیم ہوئی، کنٹمپٹ کے کیسز چلے. میاں صاحب کو عدالت میں پیش ہونا پڑا. ایس ایم ظفر ان کے وکیل تھے، معذرت کرنی پڑی. تو یہ تمام پروسیس پہلے بھی ہوئے. دیکھیں یہ اٹ از دی ریپیٹیشن جو نہیں ہونی چاہیے. بس یہ نہ ہوتے اگر عدلی آزاد ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ادھر علیحدہ بات یہ کہ آپ کی چاروں ہائی کورٹس، آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ، سب لکھ کے دے رہی ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سب سے پہلے فیصلہ یہ کریں تاکہ عوام کو لگے کہ ان کے جو ادارے ہیں وہاں پہ انصاف ہوتا ہی نہیں، انصاف ہوتے ہوئے دکھتا بھی ہے. ہماری سپریم کورٹ نے تو اس میٹر کو بھی ایڈریس نہیں کیا.
کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ادارے، میں نہیں کہوں، میں کہوں گا کیسے ادارے بہتری کی طرف، میں۔ اب یہ کیسے ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت ایک ٹکراؤ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم عوام کا اعتماد جب سپریم کورٹ پہ ہے، نامعلوم ہے کہ نہیں، لیکن بہتری کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بات یہ ہے کہ یہ قومی ذہن ہے نا، اب جس طریقے سے رول آف لا کی تحریک چل رہی ہے، یہ تمام ریزسٹنسز آ رہی ہیں، آپ کا جو وکلا کا طبقہ ہے انگیج ہو رہا ہے، انوالو ہو رہا ہے، ایگزرٹ ہو رہا ہے، اور سارے ملک میں ہر چیز کو بے نقاب کر کے بتا رہا ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک عمل شروع ہو گیا۔ جس ملک کا نظام انصاف درست ہو، وہ اس ملک میں توازن کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ جہاں پہ آپ نظام اسے عدالت کو انتقام کے لیے استعمال کریں، وہ قوم اور وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے اور ظلم روا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو نظام انصاف جو ہے وہ آزادانہ چاہیے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے پبلک اکاؤنٹیبلٹی سے ہوگا۔ پبلک کو اپنی موجودگی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی پڑے گی، اس کی کاسٹ یقیناً ہے، اور وہ عمران خان کو بھی دینی پڑے گی۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا ہوگا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان آزاد ہوگا، اور وہ مقدمات کا فیصلہ بڑی بہادری سے کر رہا ہے، اور وہ بڑی گریس کے ساتھ کر رہا ہے۔ ملٹری ٹرائل ہوگا اگین میں سے میری بات مکمل کرنے دیجیے۔ تو اس میں دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ اگر بھٹو جیسے بندے کو تختہ دار پہ لٹکایا جا سکتا تھا نا، تو ویسی صورتحال اس کو بھی درپیش ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی طریقہ کار یہ لوگ اڈاپٹ کر لیں، تو جہاں نظام عدل استعمال ہوگا ظلم کے لیے، چاہے وہ ملٹری ٹرائل کی یا اختراع استعمال کر لیں، چاہے اور کوئی راستہ اختیار کر لیں، چاہے اسے وہیں پہ جو ہے وہ جاں بحق کر دیں، کوئی بھی کر لیجئے، اٹ از پاسبل۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ایک وقت میں لوگ پوچھتے تھے افتخار چودھری بحال ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے کہا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ آپ بتاؤ، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بحال نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھ سے اسٹوڈنٹس ہنس پڑے، اور میں نے آگے یہ بات کی کہ میرا خیال ہمیشہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو پوری کلاس ہنس پڑی کہ سر آپ پھر سیدھا یہی بول دیں کہ وہ بحال ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس پہ ریویو کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب معین قریشی جو اس ملک کا سٹیزن نہیں ہے، راتوں رات اس ملک کا سٹیزن بھی بن کے وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، جہاں سپریم کورٹ ایک فرد واحد کو آپ امینڈمنٹ کا حق بھی دے سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، تو در پردہ کوئی بھی وہ معاہدہ کر لیں، تو وہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے۔ معظم صاحب، موجودہ جو عدالتی معاملات ہیں جو سپریم کورٹ میں جو دراریں ہیں، ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن جو کورٹ جیسی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بنایا جائے، تاکہ جو سپریم کورٹ کے ججز یہ پاپولر فیصلوں کے پیچھے نہ پڑیں، جو آئینی جو عدالت ہے وہ آئینی معاملات دیکھے، جو باقی سپریم کورٹ ہے وہ لوگوں کے مسئلوں مسائل میں ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے۔ اس وقت ہمارے ججز پاپولر فیصلوں کے پیچھے جاتے ہیں، عوام سفر کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھو پہلے سمجھو اس بات کو۔ پہلی بات تو یہ آئین میں آئینی عدالتیں موجود ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں۔ آپ ڈسٹرکٹ جج کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں کہہ سکتے، آپ سول جج کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا آئین یہ بتاتا ہے کہ صوبے کی سطح پہ ایک اعلیٰ ترین آئینی عدالت ہوگی، جسے آپ ہائی کورٹ بولیں گے، تو سارے صوبوں میں ہائی کورٹس ہیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ ہونی ہے، تو عدالت عظمیٰ بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ آپ پھر فیڈرل شریف کورٹ آپ نے بنائی ہے، وہ بھی ریکگنائز کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ان کی دھارا علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ پاپولر ڈیسیجنز کی بات کرتے ہو، ججز کے مابین جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے نا کام، کہ بھئی آپ ان کیسز کو دیکھو، باقی جو ہے ان کیسز کو دیکھیں گے۔ اپنے ججز کے درمیان جو ہے وہ کریڈیبلٹی کے ایشوز اور ان کے انٹلیکچوئل جو ان کی پوزیشنز ہیں، آپ ان کو مستحکم کر دیں، آپ ایک کام کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ when there is a will there is a way, when you are there to diffuse, you play with the country, you play with the people, you would do anything. The same our chief justice, he said, اس نے کہا کہ میں جو ہے شیئر کرتا ہوں، میں یہ 100 موٹو پاورز بھی نہیں لوں گا اور آمریت بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اسی نے وہ چیز کمپرومائز کر دی۔ اب لیٹرز کو دیکھ لیجئے، لیٹرز کو آپ نے پڑھنا ہے تو اس انداز سے پڑھیں کہ چیف جسٹس نے کہا تھا
کہ میں اپنے ساتھیوں کی بات سنوں گا. اسی چیف جسٹس نے مائنورٹی ویو کو پہلے پبلش کر دیا. پوچھنا تو اس چیف جسٹس سے یہ چاہیے کہ آپ نے مائنورٹی ویو کیسے آپ نے پبلش کر دیا, آپ نے کیسے اسے ویب سائٹ پہ ڈال دیا. وہ خود جواب دہ بنتا نہیں اور بناتا ہے. سو یہ آمریت جب عدالتوں میں آ جاتی ہے تو وہ تو پھر عامر کو بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ آئین میں تبدیلی لے آؤ. اب اس ملک کے عوام پہ یہ فرض ہے ریزسٹ کریں اور ڈیبیٹ کریں. میں بار میں بھی میں اب کھڑا ہوا تو میں نے یہاں پہ اس دن بھی بڑا ہنگامہ خیز اجلاس تھا جو ہے, میں نے انہیں کہا کہ ڈیبیٹ کرو, تم حمایت کرو امینڈمنٹ کی, میں مخالفت کروں گا امینڈمنٹ کی. میجورٹی جہاں پہ چلے گی وہ کام ہو جائے گا, جو کام ہو جائے گا اسے میں بھی مانوں گا, اور اگر غلط سمجھتا ہوں تو اس کو پھر انڈو کرنے کی تحریک بھی چلاؤں گا. بھٹو کا فیصلہ کتنے سالوں کے بعد عدالت نے یہ کہہ کر کیا کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پروسیس میں جانا چاہیے. عوام سے آپ پوچھ نہیں رہا, یہ جانور تو نہیں ہے, بکریاں تو نہیں ہیں, بھیڑیں تو نہیں ہیں, یہ لوگ ہیں زندہ جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے. معظم صاحب اب صوبے کی طرف آتے ہیں. آ جائیے. صوبے کی طرف آتے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن سے ہٹ گئی ہے. وہ ڈیلیورڈ نہیں کر سکی جو ان سے توقعات تھیں. اگر صوبوں کو دیکھیں, صوبے جو ہیں تو ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کبھی گندم اسکینڈل آتا ہے, کبھی 1 کروڑ روپے کے 1 ارب کے گلوز کا آتا ہے. تو یہ کیوں پی ٹی آئی میں اس کی دہشت گردی کا مسئلہ. اگر امن و امان دیکھیں تو کل بھی جو ہے تو ایک تھانے پہ حملہ ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کو یہاں پہ کس چیز کے بھی مطلب اس کو نظر نہیں آیا, کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی حالات کو؟ لوگوں کا تاثر ٹھیک ہے, لوگوں کا تاثر ٹھیک ہے کہ عمران خان کی ویژن پہ کام نہیں ہو رہا. وہ اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ یہ تمام تر پی ٹی آئی جو ہے وہ در حقیقت ایک طرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے سرٹیفیکیشن کی, ابھی تک ان کی پارٹی کی سرٹیفیکیشن نہیں ہوئی, اور دوسرے ان کی پورا فوکس اپنے قائد کو باہر لانے میں. پی ٹی آئی کو سمجھ لیں, پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے. عمران خان کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک میں انصاف قائم ہو. لوگ پی ٹی آئی میں مانتے ہیں صرف اور صرف عمران خان کو. ایک بات تو ویژن جو کام کرنے والی تھی وہ ڈائیورٹ ہوئی ہے ادھر, اور وہ بھی مجبوراً. باقی جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. چیف سیکرٹری منتظم اعلیٰ ہے, وہ کہنے پہ ہمارے چیف منسٹر کے نہیں آیا. آئی جی کو اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا. اس کے اب گورنر جو اس سے الیکشن ہارا ہے اس کے سر پہ بیٹھ گیا ہے. وہ پولیٹیکل اس نے یالہ باری جو ہے وہ شروع کی, وہ جاری ہے اپنی جگہ پہ, وہ اپنی پارٹی بازی کر رہا ہے. اب انہیں بھی پتا تھا کہ یار کام کرنے کے لیے تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا. یہ فوج کے ساتھ بھی بیٹھے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے. انہیں کہا کہ سیاست اپنی ہے, میں خان کے لیے سب قربانی کروں گا, باقی معاملہ چلانے ہیں, آپ آئیں ریاست کو قانون کے مطابق چلائیں. علی امین گنڈاپور کی یہ کوشش نمایاں ہے. اب آگے کی بات چلیں, آپ امن و امان کی بات کرتے ہیں, اور یس, لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ جس معاشرے میں سیاسی انتشار آ جائے. اب آپ ادھر سے پکڑ لیں جنرل فیض عیسیٰ, ان کی نسبت سے جو بات آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پورا ایک نظم انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ ملک بھر میں پھیلا رکھا تھا. وہ معلومات ویسے تو نہیں آئی ہیں, لیکن یہ جو سے ہے سننے والی, پھر ہر جگہ پہ آپ یہ چیلنجز دیکھ رہے ہیں کہ نرسریاں قائم ہو گئی ہیں اس دورانیے میں. جس دورانیے میں ہماری حکومت تھی نا, تو یہ تمام چیزیں تو اریڈیکیٹ ہو گئی تھیں. ہم نے یہاں سے آواز اٹھائی تھی کہ نکالو یہاں سے فوجیں نکل گئیں, افغانستان آزاد ہوا. افغانستان کو سپورٹ دینے کے لیے سمٹ بلوائی تمام اسلامی ممالک کی اور دوسرے ممالک کی کہ بھائی ہیلپ آؤٹ کرو, ریکگنائز لوگ کر نہیں رہے, آپ کرو. اس کے لیے راستہ نکالا, اس ڈیولپمنٹ کی راہ پہ ڈالا. لیکن جب یہاں پہ وہ سیاسی کلچر ختم کر دیے لوگوں نے, تو کون ان سے بات کرے گا؟ یعنی ان سے انگیج تو ہونا تھا یہاں کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہے نا, تو پبلک ریپرزینٹیٹیوز کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے. کون انگیج ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ انگیج ہو رہی ہے. تو جو ذمہ داری ہوگی ان کی ذمہ داری ہوگی. یہاں پہ ان کا نمائندہ کون ہے؟ گورنر. اب گورنر نے دیکھے کتنا خطرناک کام کیا, بنو کا واقعہ آپ کے سامنے. اب اس میں کیا ہوا کہ وہ ایپیکس کمیٹی کا ممبر بھی نہیں تھے. ادھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی چیف ہمارے منسٹر نے کہ جناب وہاں پہ آپریشن نہیں ہو رہا. انہوں نے اوپر سے کہا کہ جی ایپیکس کمیٹی کے فیصلے میں یہ موجود تھا, دستخط بھی کیے ہیں, فلاں بھی کیا. ایپیکس کمیٹی کے آپ ممبر نہیں ہیں, آپ اس کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں, آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے. یہ علیحدہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ علیحدہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. لوگوں کو میسج کیا جائے گا؟
گورنر فوج کی بات کر رہا ہے کہ چیف منسٹر گورنر لا اینڈ آرڈر جو ہے امن و امان صوبائی سبجیکٹ ہے, یہی تو ان کی ذمہ داری ہے, یہی تو میں عرض کر رہا ان ہوں. کی ذمہ داری ہے. ہاں ابھی ریسنٹلی مالم جبہ میں جو سفیروں کے قافلے پہ حملہ ہوا ہے, اس کے بعد یہاں پہ تھانے پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن و امان کے حوالے سے اپنی ایک پالیسی کو مزید بہتر ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ رہے ہیں نا, جی کہیں بھی کانفلکٹ میں نہیں جا رہے, جی پوری کوآپریشن ایکسٹینڈ کر رہے ہیں نا. کہیں بھی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ ہماری صوبائی حکومت نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کوئی کلیش لیا ہے. پورا تعاون کر رہے ہیں نا, اور یہی ان کا فرض بن رہا ہے. گراؤنڈ پہ یہ چیزیں دیکھ کون رہی ہیں, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے, چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہے, چاہے وہ فوج کی صورت میں ہے. نظم ان کا ہے, ہماری طرف سے پوری کوآپریشن ہے. بٹ صاحب پولیس بھی تو احتجاج پہ ہے. ڈیفینیٹلی, اس لیے کہ وہاں پہ پرابلم جو ہے گورننس کا آ گیا ہے نا, ایک نظم کا آ گیا ہے, تو وہاں پہ انتشار پیدا ہو گیا ہے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کی طرف سے تو کوئی نان کوآپریشن والی بات نہیں ہے نا, کسی نے نہیں کی, کہیں ہوئی نہیں, کہیں بھی انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو نو بول دیا. یہ تو جا کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ گئے, تو یہاں تک یہ چلے گئے. تو لیکن یہ جو نظم قائم کرنا ہے, یہ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. جن کے ہاتھ میں ہے انہیں پوری لاجسٹک سپورٹ ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کام ہے جو ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. معظم صاحب, کچھ حلقوں کی رائے میں یہ کہ چونکہ صوبائی حکومت کافی سارے معاملات میں ناکام ثابت ہو رہی, اسپیشلی لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنے میں, تو کیا گورنر راج کے امکانات یہاں پہ آپ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے ملک میں ہر چیز کے امکانات ہیں, اور شاید گورنر راج کے امکانات نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں, گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. لیکن اگین سینگ, دیکھیں, ایک کہتے ہیں ظاہری آنکھ سے ہے نا, ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں آئی کہ صوبائی گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی ایجنسیز کو سپورٹ نہیں کیا یا اختلاف کیا. ہم نے تو اختلاف کیا نہیں ہے. اب گراؤنڈ پہ یہ نظم جو ہے یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے قائم کرنا ہے نا, تو اس کے ساتھ صوبائی حکومت کوئی بھی ہو وہ پرووائڈ کرے گی. اچھا, اب کیا گورنر راج نافذ ہونے سے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بن جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تو نظم ہے. اگر ہمیں ہٹا کے وہ لا اینڈ آرڈر قائم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی یہ جو ناہمواری ہونے کی وجہ سے, تو آپ اس کا الزام ہماری گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے, آپ تو انہیں دیں گے. اس لیے کہ نظم ان کے ہاتھوں میں ہے, وہ ہمارے ہاتھوں میں تعاون ہے جو ہم دے رہے ہیں. بہت شکریہ. تو بٹ صاحب ایک تاثر تو یہ بھی دے رہے ہیں, نون لیگ باقاعدہ کھلا عام کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو میں بسانے کا جو ہاتھ ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہے. دہشت گرد خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی لائی, اس نے بسایا, تو آپ اس کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگین سینگ, وہ پہلے یہ بتائیں دہشت گرد وہ کس کو کہہ رہے ہیں. نمبر 1, اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ, تحریک طالبان یا یہ جو ایسے ملیٹنٹ گروپس ہیں, اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈال رہے ہیں. ہماری حکومت کے دوران تو یہ ایشو تھا ہی نہیں, اور ہم نے تو افغانستان گورنمنٹ کے لیے سبمٹ کروائی, پیسہ فراہم کیا, اچھے تعلقات بنائے, ہم تو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے گئے. ہمارے وقت میں تو یہ بات ہوئی, اچھا ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اور پھر ان سے اگر نمٹ رہا ہے تو کون نمٹ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانے والے ہم ہیں. تو ایسی بات تو کبھی بھی ہماری نہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, اور نہ ہی یہ بات اس انداز میں کسی نے کی ہے, اور ہو کیسے سکتی ہے. جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے بٹ صاحب, جی. ان کو تو اس دور میں جو یہاں سے بھاگ کے افغانستان گئے تھے, تو ان کو تو بحال کیا گیا نا, واپس لایا گیا, یہاں پہ بسایا گیا. ریہیبلیٹیشن ہیز نیور بین این ایشو, اور وہی اب سے پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں ان دہشت گردوں. دیکھیں, ریہیبلیٹیشن تو ایشو نہیں ہے, یہ تو کرنا چاہیے, مطلب یہ کرنا چاہیے. اگین سے ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگین سے جہاد میں کس نے ڈالا, وہ وہاں پہ کس کی فیسیلیٹیشن سے گئے, وہ کس کی فیسیلیٹیشن سے آئے, انہیں یہاں پہ بسانے کے لیے وہ جو ہے نفاذ شریعت لا کس نے بنایا, انہیں وہ سہولیات کس نے فراہم کی, جرگے کی ارینجمنٹس کس نے کی, کیا وہ سیاسی لوگ تھے, کیا ہمارے انتظامی سربراہان تھے, کیا ہمارے سیکیورٹی کے لوگ تھے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم لوگ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا, ہمارا کام یہ ہے. باقی بارڈر کو کنٹرول کرنا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, وہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا. اب سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے, میرا بارڈر ہے, میری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, میری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے گورننس ایشوز ہو گئے. بہت زبردست کام کیا تھا پرویز مشرف نے,
جب فینسنگ کا کام شروع کیا تھا اسے بہتر بنایا. لیکن یہ یہاں پہ مسئلے تو نہیں ہے. آپ امریکہ کے ابھی ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ میکسیکنز کے متعلق وہ یہی کہتے ہیں کہ میں وال بناؤں گا کہ یہ لوگ آ نہ سکیں. دنیا میں باؤنڈریز پہ مخالف دھڑوں کے یہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں. ہم اپنے ٹرائبل سے مثال کے طور پہ ہمیں ایران نے تسلیم کیا تھا, افغانستان نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. پھر ہمارے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ لائن پہ گئے, پھر ہمارے پاس ہم جو ہے ان کے ساتھ ان کی آزادی بچانے کے لیے رشیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے محرکات کیا نہیں ہوں گے؟ اس کے محرکات ہونے ہیں نا, لیکن ان محرکات کو ہم نے سنبھال لیا. اتنے افغان مہاجرین آ گئے تو ہم نے کہا کہ مہاجرین و انصار کی مثال پہ ہم انہیں بغلگیر کریں گے. تو ہماری سوسائٹی نے ایمبریس کیا نا. ہم میں اتنی کیپیسٹیز پاکستان کی سوسائٹی میں ہے. لوگ کہتے تھے کرپٹ ترین سوسائٹی, ہم نے تو ایٹم بم بنا لیا. لوگ کہتے تھے کرپٹ ترین سوسائٹی, ہم نے رشیا کو تو ضائع کروا دیا. ہم میں ایبلٹی ہے. اب انتظامی معاملات میں کون سا کھیل آئی ایم ایف کر رہی ہے؟ کیوں ہمیں ایران کی خرید نہیں جانے دے رہی؟ کیوں چین کے ساتھ ہمارے معاہدات کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ پھر کیوں ادھر سے را کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیوں بلوچستان کو؟ سو وی ہیو سیکورٹی ایشوز, اس لیے کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. اینیمی بارڈر ہے انڈیا, اینیمی بارڈر بن رہا ہے ہمارے لیے افغانستان, اینیمی بارڈر ایران کے لیے بھی بن گیا, اس لیے کہ وہاں سے بھی حملے ہوئے. تو ہمارے لیے ان بارڈرز کو سیکیور کرنا, اور ظاہر ہے اس درمیان میں ان کے کئی لوگ اندر انٹروڈ کر گئے ہیں, انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا, انہیں ہنٹ ڈاؤن کرنا سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہاں پہ جو نقطے کی بات ہے, یہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور عوامی لیڈرشپ کی ان کے ساتھ تعاون کی فضا کا قائم کرنا ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو توازن بگڑ جائے گا. معظم صاحب یہ بتائیں, مشال یوسفزئی بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہے کہ کچھ ٹائم کے اندر ہی دوبارہ کابینہ میں داخل ہو گئی ہیں؟ وہ ہوا ایسے کہ یہ معاملہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. آپ کو پتہ ہے ہوا کیا؟ اگر آپ کہیں گے میں وہ آپ کو بتاؤں گا بھی اپنا میسج. جس وقت ابھی نے معزول کر دیا گیا نا, تو میں نے انہیں ایک میسج کیا تھا. وہ میسج ادھر سے ٹک ہوا نہیں تھا, تو میں ابھی بھی یہ تصور کرتا ہوں کہ وہ ڈیلیور ہوا نہیں ہے. میں نے اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی آپ دیتا ہے, یو ہیو گٹس, ہم نے محنت کی ہے, محنت کی تو اپنے اپنے مقام بھی بنایا. اور اب ڈیٹیچمنٹ جو ہے اس پہ میں خوش نہیں ہوں. یو ول میک اے کم بیک, یہ میں نے اس میں لکھا تھا. وہ تو میں نے ایک فادرلی اور ایک اس انگ میں لکھا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 سال کی لڑکی کیریئر میں لائرز کی, ایک 70 سال 75 سال کے اونٹ کی کمان لے کے چلتی ہے. میں قاضی اکبر کی بات کرتا ہوں جی. اور پھر حاوی وہ ہو جاتی ہے اس دور کی, وہ ترجمانے خاتون اول بنتی ہے. پھر وہ جب آتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ لاہور جانے کے لیے 2-3 معاملات پہ وہ میری ہم سفر تھیں. فیسیلیٹیشن ہم نے کی تھی, اس لیے کہ وہ ہماری لا کی فوکل پرسن تھی. انہیں ہم نے بیٹی کہہ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا تھا, تعلق کی فضا. لیکن اس دوران میں جب یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی تو آئی ڈیلیورڈ ہر اے میسج کہ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ان یو. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کو بہت ہائی کر لیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں نے اسے کہا کہ یو آر رانگ, یو آر فیک, اینڈ نیور ایور الاؤ یور سیلف ٹو انگیج می اگین. وہ قائد اعظم کی لائن تھی نا جو انہوں نے لکھی تھی انہیں, کیا نام تھا, مولانا ابوالکلام آزاد کو. اس کی بنیاد پہ میں نے یہ لکھی تھی یہ اس پہ. اس کے بعد وہ چیز بند ہو گئی اور آئی اسٹاپڈ ہر, آئی نیور ٹاک ٹو ہر دیر آفٹر. اس کے بعد نتیجے میں یہ ہوا کہ جب یہ آ گئی اور یہ جتنا ہوا, خواتین کو نشستیں نہیں ملی. پیٹیشن اس نے انیشیٹ کی تھی اور وہ کی تھی کاؤنسل کی طرف سے. سگنیٹری یہ تھی, جس دن ہیئرنگ ہو رہی تھی وہ باہر پنڈی میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پہ فل بینچ بیٹھا ہوا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیار نہیں. اتنا امپورٹنٹ کیس, ایگریوڈ پارٹی کو فریق نہیں بنایا گیا, اتنا امپورٹنٹ کیس تھا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, میں الزام نہیں لگا رہا, میں نے تو اس درمیان میں پریس کانفرنس کر کے کہا اس کی فارمیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کی فارمیشن ہے ہی غلط. جب وہ ایگریڈ پارٹی ہی نہیں ہے تو آپ کو ملے گا کیسے ریلیف؟ سپریم کورٹ نے اسی بات کو پکڑا تھا, آج بھی اسی بات کا ڈنکا ہے. کریڈٹ گوز ٹو ہر, اور فیسیلیٹیشن کی انتہا ہمارے محترم قاضی صاحب. لیکن اب جیسے یہ امور ہو رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کا تعاون نہ ہو تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا کہ وہ آپ مشیر بن جائیں. اور اٹ از بیانڈ کمپریہنشن.
जनरल रानी के किस्से सुने हैं, ख़वातीन का अपना असर रसूख होता है, अपनी उनकी लॉबिंग होती है, अपनी रिप्रेजेंटेशन। वो जोसेफ, वो कंवल जोसेफ, वो बहुत सीजन बंदी है, वो मेरे आगे यानी एक क्या कह रहा हूँ, वो कितने अजाब में थी कि ये देखो मुझे धमकियों वाले लेटर्स, ये मैसेजेस भेजे, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, दिखाई भी थे। तो शी इज़ बोल्ड इनफ, एंड ऐसी बोल्डनेस जो है, ठीक है पर्सनल इनिशिएटिव्स होते हैं, तो हुजूर आपकी नज़र में यानी मशाल यूसुफजई भी जनरल रानी पार्ट 2 है? जनरल रानी के साथ तो मैं उन्हें नहीं बुलाता, लेकिन वो अपनी अंग में जो है ना, वो मिली भगत की इंतहा है। काजी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वकला उनसे भी नाराज़ है, इसकी क्या वजूहत हैं? काजी साहब एक दबिस्तान है। काजी साहब अभी तकरीर करते हैं और कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को लॉ ऑफिस में लगा दिया और मेरा कोई इसमें बेटा नहीं है, मेरा कोई इसमें भतीजा नहीं है, मेरा उसमें फला नहीं है। उन्होंने जिन लोगों को एजी ऑफिस में लगाया, उस एडवोकेट जनरल ऑफिस में, उसमें ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अवामी नेशनल पार्टी के लोग हैं। उसमें ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें पार्टी ने, हमारी पीटीआई ने उनकी मेंबरशिप भी खत्म की है, और उनके वजीर ने, उनके इलाके के एमपीएस ने आके पकड़ा, आके चीफ मिनिस्टर को कहा कि जी हमारी रिजर्वेशन इन्हें नहीं लगाना। मशाल एंड काजी साहब परसुएसिव थे, उनके विजडम में ये जरूरी था। आपको पता है ना कि वो उन्होंने तो एमपीओ को भेज दिया, ही इज अ पर्सनैलिटी। तो बात यह है कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो डिसीजंस जो है वो कुछ और हैं, यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, जो कंट्रोलिंग फिनोमिना है वो नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर कल हमारी बार का इजलास था, एक तरफ तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें हमारे आके पूरा एजी ऑफिस बैठा हुआ था, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, लेकिन अगर बार की रिवायात देखें तो जिन लोगों ने ओपिनियन देनी होती है एजी ऑफिस बैठते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वो तो आगे नहीं बैठ सकते, तो वो बैठते हैं। तो ये कल्चर जो है ना एडॉप्टेबिलिटी का ऐसा बढ़ गया है कि उनकी अपनी एक माफिया है, उनका अपना एक ग्रुप है, उनका अपना एक निज़ाम है, तो वो चलेगा। तो मैंने कहा कि अब हम जो, मैं पार्टी की लाइंस करूं, इस्टेब्लिशमेंट किसको लेके आती है, किसको एडवोकेट जनरल बनाती है, किसको एडिशनल जनरल बनाती है, किसको क्या मुराद देती है, ये काम है हुकूमत की बेहतरीन विजडम का, जो कि हमारे अली मीन गंडापुर साहब है, वो अपने लेवल पे देखते हैं। हमारा जो फोकस है बीइंग दी जो है ILF एंड स्पोक्स पर्सन सिर्फ एक है कि हमने खान को आज़ाद कराना है और रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करनी है। तो मशाल अपनी जगह पे एक मेहनती बच्ची है और अपने अंग में है, और वो है रंग में है और रंग में है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। उम्मीद है नाजरीन आज आपको हमारा ये नया अंदाज़ पसंद आया होगा। शहजाद दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अजहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।